آج ویو 360 میں امریکہ اور اس کے اتحادی ایران سے درپیش خطرے کے بارے میں ایک صفحے پر نہیں۔ میرے ریلیٹیو میں بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جنہوں نے چائنیز سے شادی کی۔ میں نے بھی سوچا کہ میں بھی اگر کروں گی تو میرا بھی فیوچر بن جائے، گھر والوں کو سپورٹ کروں گی۔ چین جانے کی خواہش کرنے والی ایک پاکستانی دلہن کی کہانی، اور امریکہ اور چین کی تجارتی جنگ میں نقصان کس کا ہوگا؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوشامدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران سے مقابلے کے لیے خطے میں 1,20,000 فوجی بھیجنے کی خبر غلط ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ وائٹ ہاؤس ایران سے درپیش خطرات کے پیش نظر دفاعی منصوبوں کا جائزہ لیتے ہوئے تقریباً 1.25 فوجیوں کو حرکت میں لانے پر غور کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ فوجیوں کی تعداد کے بارے میں فی الحال کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا، لیکن ضرورت پڑی تو وہ اتنی بڑی تعداد میں فوجی بھیجیں گے بھی۔ دوسری جانب ایران کی مدد سے خطے میں لڑنے والی قوتوں کی جانب سے نقصان کے خدشے کو دیکھتے ہوئے امریکی محکمہ خارجہ نے عراق سے غیر ضروری سفارتی عملہ واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس وقت تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے ثاقب الاسلام کی جانب۔ ثاقب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے اتحادی اور اس کے حریف ایران کی جانب جو امریکہ اس وقت پالیسی اپنا رہا ہے اس سے متفق نظر نہیں آ رہے۔ بالکل سارا، صدر ٹرمپ نے تو اس بات کی تردید کر دی کہ 1,20,000 فوجی مشرق وسطیٰ نہیں بھیجے جا رہے، لیکن دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو امریکہ اپنی فوجی طاقت میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے مشرق وسطیٰ میں، جس میں بحری بیڑے اور ہوائی جہاز شامل ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب واشنگٹن میں یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا ایران واقعی اتنا بڑا خطرہ بن رہا ہے، اور اپنی فوجی طاقت میں مسلسل اضافہ مشرق وسطیٰ میں کیا یہ فیصلہ درست ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ کچھ امریکی اتحادی بھی امریکہ کی حمایت سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کی طرف سے طاقت کا مظاہرہ اور ایران کو واضح اشارہ۔ امریکی پیٹریٹ میزائل سسٹم، طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہم لنکن سمیت ایک بحری بیڑا، B-52 طیارے اور اب جنگی کشتیوں کو لنگر انداز کرنے والا USS آرلنگٹن، سب تیار۔ امریکی اعلیٰ کمان نے یہ تیاریاں اس وقت کیں جب انٹیلیجنس نے ایران کی جانب سے زمینی اور سمندری سطح پر خطے میں موجود امریکی افواج کے خلاف ممکنہ ایرانی جارحیت کا خطرہ محسوس کیا۔ یہ اہم ہے کہ ایران یہ سمجھے کہ امریکہ کے مفادات یا امریکیوں پر حملے کا مناسب جواب دیا جائے گا۔ ایک اعلیٰ فوجی عہدیدار کے مطابق ایران کی جانب سے خطرے میں ایک کمرشل بحری جہاز پر ایران کی پاسداران انقلاب نامی فوج کی جانب سے فوجی ساز و سامان کا لادا جانا بھی ہے۔ البتہ اسلامک اسٹیٹ کا مقابلہ کرنے والے بین الاقوامی اتحاد کے برطانوی اعلیٰ افسر نے مختلف بیان دیا ہے۔ عراق اور شام میں ایرانی حمایت یافتہ افواج کی جانب سے خطرے میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ اس بریفنگ کے بعد US ملٹری کی جانب سے کہا گیا کہ اتحاد کے ڈپٹی کمانڈر کی جانب سے بیان امریکی انٹیلیجنس کی جانب سے ان معتبر اطلاعات سے متضاد ہے جن کے مطابق خطے میں امریکی اور امریکی حمایت یافتہ افواج کو ایران کی جانب سے خطرہ ہے، اور یہ کہ امریکی افواج خطے میں ہائی الرٹ پر ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ امریکہ ایران سے جنگ نہیں چاہتا، لیکن اگر امریکہ یا امریکی مفادات پر حملہ ہوا تو امریکہ جواب ضرور دے گا۔ انہوں نے یہ بات روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف سے ایک ملاقات کے بعد کہی، جبکہ روسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران میں کشمکش روس کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہے۔ ایران کے جوہری مسئلے کے چیلنج پر مجھے امید ہے کہ سوچ بچار سے کام لیا جائے گا، اور امریکہ کی جانب سے 1,20,000 فوجی بھیجنے کی خبر محض افواہ ثابت ہوگی۔ دوسری طرف امریکہ کی جانب سے کسی بھی ممکنہ حملے کی صورت میں امریکی اتحادی بھی پیچھے ہٹتے نظر آ رہے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے امریکی اتحادیوں کی تو اسپین نے ایک بحری بیڑے سے اپنا جنگی جہاز واپس بلا لیا جو کہ خلیج میں موجود تھا، گلف میں، یہ کہہ کر کہ امریکہ اپنے فریم ورک سے جو طے شدہ فریم ورک تھا اسپین اور امریکہ کی حکومتوں اور بحریہ کے درمیان، اس سے ہٹ کر ایران پر توجہ دے رہا ہے، اس لیے اسپین نے اپنا وہ بحری جہاز واپس بلا لیا ہے۔ ٹھیک، اسپین اس مشن کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ ثاقب الاسلام ہمارے ساتھ ہے کیپٹل ہل سے۔ تھینک یو ثاقب فار دی اپڈیٹس۔ تھینک یو۔ پاکستان اور چین کے تعلقات میں عام طور پہ معیشت توجہ کا مرکز ہوتی ہے، لیکن ان دنوں سپاٹ لائٹ میں ہے پاکستانی لڑکیوں کی چین مبینہ اسمگلنگ کا معاملہ۔ پچھلے کچھ ہفتوں کے دوران پاکستان کے مختلف شہروں سے کئی ایسے کیسز سامنے آئے ہیں جن میں پاکستانی لڑکیوں کی چینی لڑکوں سے شادی ہوئی، اس وعدے کے ساتھ کہ لڑکیاں چین جائیں گی تو ان کی زندگی بدل جائے گی۔ لڑکیوں کی زندگی تو ضرور بدلی، لیکن ویسے نہیں جیسے وہ چاہتی تھیں۔ پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے کے مطابق کئی لڑکیاں دراصل ایسے گینگز کے ہتھے چڑھ رہی تھیں جو چین میں جسم فروشی اور اعضاء کی فروخت جیسے جرائم میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ ایسے گینگز کو پاکستان میں قدم جمانے کا موقع کیسے ملا؟
اور پاکستانی لڑکیاں جو چینی مردوں کی زبان تک نہیں سمجھتی کیوں ان سے شادی پہ آمادہ ہو گئیں؟ بہت سے سوالات ہیں. ہم بات کریں گے واشنگٹن اور لاہور میں موجود ہماری ٹیم سے, اور ہیومن ٹریفکنگ کا کام کیسے کیا جاتا ہے اس بارے میں بھی آج ہم بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے ملتے ہیں مہک پرویز سے. مہک اسلام آباد کے ایک بیوٹی سیلون میں کام کر رہی تھیں جب انہوں نے ایک چینی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا. میرے ریلیٹیو میں بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جنہوں نے چائنیز سے شادی کی, تو ان کو دیکھ کے میں نے بھی سوچا کہ میں بھی اگر کروں گی تو میرا بھی فیوچر بن جائے گا, گھر والوں کو سپورٹ کروں گی. تو میں نے یہ سوچ کے پھر میں نے چائنیز کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کیا. جب میرا رشتہ ہے تو میرے مائنڈ میں بہت ساری باتیں ہیں کہ اگر یہ فراڈ ہوا تو پھر میں نے یہ سوچا کہ اگر اور لڑکیاں کر رہی ہیں, ہمارے ریلیٹیو میں سے کر رہی ہیں, تو پھر مجھے بھی کرنا چاہیے. وہ اگر کر رہی ہیں تو اپنی لائف پر بات تو نہیں کر سکتی نا. ایگری ہو گئے. تو پھر اس نے ہمیں 20,000 دیا جو لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی کے کپڑے ہوتے ہیں, تو وہ کپڑے کے لیے اس نے پیسے دیے ہمیں. باقی ہال وغیرہ کا ارینج اس نے خود کیا تھا. لیکن پھر شادی کی کچھ ہی دیر بعد مہک کو یہ پتہ لگا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے. انہیں معلوم ہوا کہ ان کا دولہا ان کی طرح مسیحی بھی نہیں ہے اور مفلوج بھی ہے. اس وقت ندیم یعقوب ہمارے ساتھ ہیں واشنگٹن کے اسٹوڈیو میں. ندیم, یہ بتائیے, آپ نے مہک کو لوکیٹ کیا, آپ کی ان سے بات ہوئی کہ یہ پروسیس کام کیسے کرتا ہے, تو ہمارے ویورز کے لیے بتائیے کہ یہ غیر ملکی پاکستان آتے ہیں, پاکستانی لڑکیوں سے بات چیت کرتے ہیں, کیا پروسیس بنائی ہے؟ جیسا کہ جو ذرائع ابلاغ میں چیزیں آئی ہیں, جو اریسٹ ہوئی, ان سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک منظم گروہ کی طرح کام کر رہے تھے مختلف شہروں میں, اور اس میں چائنیز بھی شامل ہیں, اس میں پاکستانی ان کے فکسر ایجنٹس وہ بھی شامل ہیں, پلس جس کمیونٹی اگر کوئی انوالو ہے, فار ایگزامپل اس کیس میں کرسچن کمیونٹی انوالو ہے تو ان کے کچھ ریلیجس لیڈرز وہ بھی انوالو. تو اس طرح سے جب آئیڈینٹیفائی کر لیا جاتا کہ یہ لڑکی جو ہے اس سے شادی ہونی ہے, اس کو بلایا جاتا شہر میں, بڑے شہر میں, وہاں پر ان کا باقاعدہ ٹیسٹ کیا جاتا, میڈیکلی ٹیسٹ کیا جاتا, ایگزام ہوتا تھا کہ ٹو انشور کہ ان کے ریپروڈکٹیو آرگنس جو ہیں وہ صحیح ہیں. اس کے بعد پھر ان سے شادی ود ان فیو ڈیز, ان کو پیسے دیے جاتے کہ آپ شادی کر لیں, شادی ہو جاتی, اور پھر ان کو الگ سے ایک جگہ پہ فیملی سے دور رکھا جاتا جہاں پہ چائنیز بھی ہیں, جیسے مہک بتا رہی ہیں کہ ان کو لاہور میں رکھا گیا, اور پھر وہ ڈاکومنٹیشن پروسیس, ٹریولنگ, سارا کچھ جو ہے وہ کیا جاتا, اور پھر ان کو لے کر چائنا لے جاتا. اچھا, یہ بتائیں, جس طرح ہم نے دیکھا کہ مہک مسیحی کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں, اور بھی بہت سارے کیسز جس وقت سامنے آئے ہیں اس میں اکثریت جو ہے وہ مسیحی لڑکیوں کی ہے, اس کی کیا وجہ ہے, اس کمیونٹی پہ کیوں توجہ دی گئی؟ بہت سمپل, کیونکہ کرسچن جو کمیونٹی ہے وہ ایک تو غریب ہوتے ہیں, زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے, رشتوں کی کمی ہے, یہ بھی ایک وجہ شاید ہو سکتی ہے. ان کو ٹارگٹ کیا جاتا, وہاں سے انہیں لے جا کر انہیں اچھے سبز باغ دکھائے جاتے, اور وہ فیملیز جو ہیں وہ بہت جلدی جو ہیں, چونکہ انہیں روزگار اچھے مل جائیں گے, نوکریاں اچھی ہو جائیں گی, فیملی کا مستقبل اچھا ہو جائے گا, خوشحالی آ جائے گی گھر میں, اور لڑکیاں جو ہیں ان کے لیے مستقبل بن جائے گا, باہر جا کے وہ زیادہ خوشحال ہو سکیں گے. کنورژن کا ایشو اس میں کہیں پلے آؤٹ کر رہا ہے؟ کنورژن چائنیز سائڈ پہ ہوتا ہے, کرسچن سائڈ پہ نہیں. وہ لوگ بتاتے ہیں کہ جی یہ نئے نئے کنورٹڈ لوگ ہیں, نئے نئے دھلے ہیں جو کہ کنورٹ ہوئے ہیں, اس لیے وہ کرسچن فیملی سے شادی کرنا چاہتے ہیں. آلرائٹ ندیم, تھینک یو ویری مچ, بہت امپورٹنٹ ڈیٹیلز تھیں, بہت شکریہ ان ڈیٹیلز کے لیے. جس طرح ہم نے بتایا, مہک نے شادی جب کی اور ان کو پتہ لگا کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا, تو پھر اس کے بعد مہک نے بھی چین جانے سے انکار کر دیا. وہ کہتی ہیں کہ انہیں دھمکیاں دی گئیں, لیکن پھر بھی وہ اپنے والد کے ساتھ گھر واپس جانے میں کامیاب ہو گئے. اس واقعے کے بارے میں وہ اب کیا سوچ رہی ہیں, آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں. بہت افسوس ہے, چھوٹی سی ایج میں 18 سال کی تھی جب میری شادی ہوئی تھی, تو پہلے تو میں بہت سوچنے لگی کہ اتنی چھوٹی سی ایج میں میری شادی ہوئی, ڈیورس ہوگی, کل کو مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں کیا بولوں گی. بہت ٹینشن لیتی تھی. فرینڈ میں نے سوچا کہ میں نے کہا میری تو لائف برباد ہو چکی ہے, میں اب دوسری لڑکیوں کے لیے نہیں ہونے دے سکتی, اس لیے ہم نے پھر آواز اٹھائی. مہک تو چائنا نہیں گئی, لیکن جو لڑکیاں چین سے واپس آئی ہیں ان میں سے بعض نے بتایا کہ لڑکے نہ تو معاشی طور پہ اس طرح سے مستحکم تھے جیسے کہ انہیں شادی سے پہلے بتایا گیا تھا, کئی کا تعلق دور دراز کے گاؤں دیہاتوں سے تھا, نہ کہ بڑے شہروں سے, اور کچھ لڑکیوں نے یہ بھی بتایا کہ انہیں گھر میں چائنا میں قید رکھا گیا. کچھ نے یہ بھی کہا ہے کہ انہیں اجنبیوں سے ملانے کے لیے شراب خانوں میں لے جایا گیا اور پھر انجان مردوں کے ساتھ بھیجنے کی کوشش بھی کی گئی. چین نے اس جعلی شادی سکینڈل میں پاکستان کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ گرفتار چینی شہریوں کے خلاف پاکستان اپنے قانون کے مطابق کارروائی کرے, لیکن انہوں نے پاکستانی خواتین سے جسم فروشی کروانے یا ان کے اعضاء فروخت کرنے کی خبروں کی تردید کی ہے. اس وقت ہم چلیں گے لاہور میں ہمارے نمائندہ سمن خان کی جانب. سمن, یہ بتائے گا کہ تحقیقات اب کہاں تک پہنچی ہیں؟
جی سارا، ابھی تک جو تفصیلات ہیں ان کے مطابق جیسے ہی پاکستانی لڑکیوں سے چائنیز لڑکوں کی شادی کا سکینڈل سامنے آیا تو ایف آئی اے نے فوری کارروائی کی اور اس کے سلسلے میں 33 لوگوں کو تاحال حراست میں لیا گیا ہے، جن میں سے 5 پاکستانی ہیں جبکہ 27 جو ہیں وہ چینی باشندے ہیں۔ ان کا جہاں سے کارروائی کی گئی، لاہور میں سب سے پہلے کارروائی کی گئی ڈیوائن گارڈن کا یہ علاقہ ہے۔ اگر اس ایریا کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو یہ ایک سوسائٹی ہے جس میں ہم بہت سے چائنیز کو رہتا دیکھتے ہیں، تو انہوں نے اپنے لیے وہ جگہ چوز کی جہاں پر موسٹلی چائنیز رہ رہے ہیں اور ان کا شک بھی نہ جائے کیونکہ وہ پاکستان میں آئے ہوئے ہیں، لاہور میں آئے ہوئے ہیں، وہ مختلف کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایف آئی اے نے جو کارروائی کی وہ راول پنڈی اور اسلام آباد میں کی۔ اسلام آباد سے 12 لوگوں کو اور راول پنڈی سے 7 لوگوں کو جو ہے وہ حراست میں لیا گیا۔ جب یہ لوگ حراست میں اب آ گئے ہیں، ان کے ساتھ اب بہت سی اور چیزیں بھی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں کہ نہ صرف یہ کارروائی کی گئی بلکہ جب اس سلسلے میں ہماری جو متاثرہ لڑکی ہے مہک، اس سے بات ہوئی تو اس نے ہمیں بتایا کہ وہ 1.5 مہینہ ڈیوائن گارڈن میں رہی اور اس دوران 2 دفعہ جو ہے ایف آئی اے کی طرف سے پہلے بھی ریڈ کی گئی، لیکن تب چینی باشندوں نے انہیں پیچھے کہیں کسی کمرے میں چھپا دیا اور انہوں نے بتایا کہ نہیں، ہم یہاں پر لڑکے ہی رہ رہے ہیں۔ اچھا سمن، یہ بتائیے گا مجھے، ہاں میں ایگزیکٹلی یہی آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ یہ تو آپ نے بتایا کہ ایف آئی اے اور جو پاکستان کے تحقیقی ادارے ہیں وہ کیا کریں، دوسری جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین میں بھی اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے اور وہ بھی تحقیقات کریں، ان کی طرف سے کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں؟ جی، چینی سفارت خانے کی جانب سے ابھی جو موصول ہوئی ہیں خبریں، ان کے مطابق چینی سفارت خانے کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ شادیوں کا سلسلہ نیا نہیں ہے بلکہ پہلے بھی بہت سی شادیاں ہوئی ہیں اور ایسی کبھی بھی کوئی شکایت انہیں موصول نہیں ہوئی۔ البتہ اگر ہم دیکھیں تو 2018 میں 142 سفری ویزوں کے لیے جو ہے پاکستانی لڑکیوں کی جانب سے چینی سفارت خانے رابطہ کیا گیا کہ ان کی شادیاں ہوئی ہیں اور ان کو ویزے چاہیے، جن میں سے 50 کو تو ویزے دے دیے گئے، لیکن ساتھ ہی جب یہ اسکینڈل سامنے آیا تو جو 90 لڑکیوں کا جو ویزے ہیں وہ روک دیے گئے ہیں اور ابھی تاحال انہیں کوئی بھی نئے ویزے، سفری ویزے جاری نہیں کیے جا رہے جب تک کہ اس معاملے کی مکمل طور پر انویسٹیگیشن نہیں ہو جاتی۔ لیکن یہ بھی جی، اور سمن خان ہمارے ساتھ ہی لاہور سے۔ سمن، تھینک یو ویری مچ، بہت امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں یہ کہ دونوں ہی ملک جو ہیں ان کے تحقیقاتی ادارے اس معاملے میں کیا اس وقت کر رہے ہیں، اور جیسے کہ سمن نے بھی ہم کو بتایا کہ اب بہت ساری جو پاکستانی لڑکیاں ہیں ان کے ویزے فی الحال اسی لیے روک بھی دیے گئے ہیں۔ تو انسانی اسمگلنگ کرنے والے غیر ملکی گروہ پاکستان میں کیسے قدم جما پائے، کس طرح کے سائنز ایسے ہیں جن پہ اگر آپ ایک عام شہری ہوتے ہوئے توجہ دیں تو اس طرح کی کسی مشکل صورتحال سے آپ بچ سکتے ہیں، ہیومن ٹریفکنگ سے بچ سکتے ہیں؟ اسی بارے میں ہم بات کریں گے اپنے اگلے مہمان عبداللہ عثمان سے جو کہ جرائم پر تحقیق کرتے ہیں اور ایک وکیل بھی ہیں۔ عبداللہ صاحب، ویلکم ٹو ویو 360۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ دیکھیں اس کیس میں بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پاکستانی جو تھے وہ بھی انوالو تھے۔ پاکستانی تو اگر پاکستان کے اندر کچھ صحیح غلط کر رہے ہیں تو وہ لوگوں میں گھل مل جاتے ہیں، چین سے آنے والوں کے لیے کس طرح سے پاسبل ہوا کہ وہ پاکستان میں اپنے قدم جمائیں جبکہ نہ وہ زبان جانتے ہیں اور دیکھنے میں بھی بالکل مختلف لگتے ہیں؟ سب سے پہلے اس بات کا میں اعادہ کرنا چاہوں گا کہ جیسے ہی چین کے ساتھ ہماری کولیبوریشن اکنامک فرنٹ پر ہو رہی ہے اور سی پیک کی وجہ سے پاکستان نے بہت زیادہ آسانیاں دی ہوئی ہیں چائنیز کو ویزا آن ارائیول کی، تو اس گار میں، اس بیس میں بہت سارے چائنیز وہ بڑے ایزیلی پاکستان آ جاتے ہیں اور آ کر ایکسیس لے سکتے ہیں۔ تو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ کون سے شخص کے کیا ارادے ہیں یا کیا نہیں ہیں، اس کو آپ ان ایڈوانس یا پہلے ہی اس کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتے، تو لہٰذا اس پر ہمیں سرپرائز نہیں ہونا چاہیے کہ یہ چائنیز اگر آ رہے ہیں تو یہ کرائم میں کیسے انوالو ہو گئے، کیونکہ ہماری ویزا فیسلٹیز دے آر ویری ایزی اور بہت آسان ہے، اس لیے ان کا آنا اور یہاں پر انوالو ہو جانا ایک پاسبل ہے اور ایک عام ممکنہ چیز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا جس طرح چائنیز جو اس وقت ورژن سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ان کو چائنا میں ہی اگر پاکستانی لڑکیوں کی شکایتیں موصول ہوئیں انہوں نے اس پہ جا کے تحقیق کی اور ان کو پتہ لگا کہ بعض کیسز میں کہا تو یہ گیا کہ لڑکی نے کہا کہ مجھے ہراس کر رہا ہے میرا شوہر، لیکن پتہ لگا کہ ایسے نہیں ہو رہا، انہوں نے دوستی بھی کر لی، آپس میں صلح صفائی ہو گئی۔ اب اگر آپ قانونی تقاضے پورے کر دیتے ہیں اور آپ کسی کو شادی کر کے لے جاتے ہیں تو یہ کیسے کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ آپ کو ٹریفک کیا گیا ہے، اسمگل کیا گیا ہے یا نہیں؟ اس کے اندر 2018 کے اندر ہی نیا لا مارز وجود میں آ چکا ہے جو کہ ٹریفکنگ کے بارے میں واضح کرتا ہے کہ اگر کوئی فورسڈ لیبر یا کسی سیکس کے معاملے میں مرضی کے خلاف انوالومنٹ کسی بھی شخص کی جائے اور جو اس میں معاونت کر رہا ہو اور ایسی رپورٹ اگر ہو جائے
تو نئے قانون کے مطابق دی پریونشن آف ٹریفکنگ ان پرسنز ایکٹ 2018 اس قانون کے تحت وہ ٹریفکنگ کی ڈیفینیشن میں خود بخود فال کر جائے گا. تو لہٰذا اگر کوئی کمپلینٹ کرتا ہے کہ مجھے میری مرضی کے خلاف رکھا گیا ہے, مجھے فورسڈ لیبر مجھ سے کروائی جا رہی ہے, یا میرے ساتھ فورسڈ سیکس کسی بھی اینگل میں انوالو کیا جا رہا ہے, تو وہ خود بخود اس قانون کی تحت سے ٹریفکنگ کے زمرے میں فال کر جائے گا اور وہ ایک کوگنیزیبل آفینس بن جائے گا. اب میں آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طرح یہاں پہ بھی دیکھا گیا کہ شادی سے پہلے کسی کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے, اور بہت ساری شادیاں جو ہیں ابھی یہ واضح ہونا باقی ہے کہ جو کیسز سامنے آ رہے ہیں وہ اسمگلنگ کے ہیں یا نہیں ہیں. دیر از اے لاٹ گوئنگ آن, لمبی تحقیقات ہیں, لیکن یہ میں جاننا چاہوں گی کہ کیا سائنز ہیں جن پہ لوگ توجہ دے سکتے ہیں یا ان کو دینی چاہیے جب ان کے سامنے ایسی کوئی اپرچونٹی آتی ہے کہ کوئی ان کو ملک سے باہر لے جا سکتا ہے, چاہے کوئی لڑکی ہے اسے شادی کر کے لے جائے گا یا کسی لڑکے کو شادی کر کے لے کے جائے گا. عام پبلک کس چیز پہ توجہ دے؟ جی یہ بہت اچھا کویشچن ہے. عام پبلک کی اویئرنیس پہ اتنا زیادہ ضروری کام نہیں جتنا کہ اسٹیٹ کا, گورنمنٹ کا, اور اس ایکٹ میں جس کا میں نے حوالہ دیا اس میں بھی لکھا گیا ہے کہ اسٹیٹ اویئرنیس پیدا کرے گی لوگوں میں کہ وہ ڈفرینشیٹ کر سکے. اور اسی موقع پر میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ ٹرانس نیشنل میرجز اور کراس بارڈر میرجز بہت زیادہ عام ہیں, چاہے وہ فیس بک کے تھرو ہو رہی ہوں یا کسی فورن نیشنل کے یہاں آنے کی وجہ سے ہو رہی ہوں. ہمیں اس وقت ایسے میرجز کے لاز میں, کرسچن میرج ایکٹ اور مسلم میرج لاز میں بھی ایسے کالم اور ایسے خانے ڈالنے کی ضرورت ہے کہ جہاں فورن نیشنل ہوں ان کی کچھ آئیڈینٹی اور کچھ افرمیٹیز اور کچھ پوائنٹس پرٹیکولرز پہلے ہی میرج سرٹیفکیٹ میں ڈال لیے جائیں تاکہ بعد میں ٹریفکنگ کا کیس بننے سے پہلے وہ معاملہ وہیں ریزالو ہو جائے اور وہ خود بخود ایک لٹمس ٹیسٹ بن جائے. جیسے آپ نے سوال کیا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ چیزیں یہ بندہ نہیں پرووائڈ کر رہا, میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی, کیونکہ انہوں نے تو اس میرج سرٹیفکیٹ میں یہی چیزیں نہیں پرووائڈ کی ہیں. تو ان پوائنٹس پر بھی غور کرنا چاہیے ردر کہ یہ ٹریفکنگ کا کیس بن جائے. میرج کو ہی ایسے نیشنل میں ایزی کرنا چاہیے. اور عام طور پہ جتنی توجہ ایک رشتہ لینے پہ دی جاتی ہے پاکستان کے کسی اور شہری کے ساتھ ہی, تو اتنی ہی توجہ کم از کم کسی غیر ملکی کے ساتھ بھی شادی کرتے وقت دی جائے. بیک گراؤنڈ چیکس اپنی طرف سے بھی کوشش کی جائے کہ کریں. عبداللہ عثمان ہمارے ساتھ ہے, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. پروگرام میں آگے چل کے ہم بات کریں گے صوبہ سندھ کے علاقے رتوڈیرو میں HIV کرائسس کی. دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے اب جب چاہیں لاگ آن کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پر, ایڈریس ہے urduvoa.com. اس کے علاوہ facebook.com/voa اردو کے پیج پہ بھی آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کے لیے خصوصی نیوز بلٹنز اور فیس بک لائیو انٹرویوز بھی ہم روزانہ لے کر آتے ہیں. دنیا کی 2 سب سے بڑی معیشتیں تجارت کے میدان میں لڑ رہی ہیں اور سٹاک مارکیٹس میں کھلبلی مچی ہوئی ہے. امریکہ کی جانب سے $200 ارب کی چینی مصنوعات پہ ٹیکسوں کی شرح تک بڑھانے کے جواب میں چین $8 ارب کی تقریباً 5000 امریکی مصنوعات پہ ٹیکسوں کی شرح 25% تک بڑھانے کا اعلان کیا ہے. ان میں فروزن سبزیوں سے لے کے مائع قدرتی گیس تک شامل ہے. تو اس تجارتی جنگ میں نقصان کس کا ہوگا, یہ جانتے ہیں آج اسد اللہ خالد کی اس رپورٹ میں. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ محصولات کی اس جنگ میں چین کو اپنی زیادہ برآمدات کی وجہ سے نقصان بھی زیادہ ہوگا. چینی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ان محصولات سے مستقبل میں امریکہ کو زیادہ نقصان ہوگا. فوری طور پر تو چین اور امریکہ دونوں کو ٹیرفز کی قیمت اکٹھے چکانا ہوگی, لیکن 3 سے 6 ماہ بعد یہ قیمت امریکی کاروباری اداروں اور عوام کو ادا کرنی پڑے گی. ہمارے تجزیے کے مطابق اس کا 10% نقصان چینی کمپنیوں اور 90% یا اس سے بھی زیادہ امریکہ کو ہوگا. ریپبلکن امریکی سینیٹر رینڈ پال نے اس تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ان محصولات سے امریکہ معاشی بحران کا شکار ہو سکتا ہے. صدر چین کے ساتھ مذاکراتی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. میرے خیال میں ایسے طریقے موجود ہیں جن سے چینی منڈی مزید کھل سکے, لیکن میں نے ابھی انتظامیہ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ یہ کام جلدی کرے, کیونکہ جتنا ہم محصولات اور تجارتی جنگ کو طول دیتے جائیں گے ہم اتنی تیزی سے معاشی بحران کا شکار ہوں گے. کچھ امریکی اندازوں کے مطابق صدر ٹرمپ کے چینی مصنوعات پر محصولات کے نتیجے میں امریکی صارفین کو سالانہ اوسطاً $700 زیادہ خرچ کرنا پڑیں گے. تاہم صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ ملک میں ہی مصنوعات پیدا کرتا ہے یا نان ٹیرف ممالک سے خرید لیتا ہے تو ان محصولات کے نقصان سے بچا جا سکتا ہے. اس تجارتی جنگ سے سٹاک مارکیٹس پر بھی منفی اثر پڑا ہے, لیکن چند سرمایہ کار کہتے ہیں کہ وہ پریشان نہیں ہیں.
Obviously, the near term and even the medium term can be painful when we try to adjust our economy. یقیناً بہتر نتائج کے لیے قلیل مدتی اور وسط مدتی دور میں معیشت کو ایڈجسٹمنٹ کرنے کی کوشش انتہائی تکلیف دہ ہو سکتی ہے. میرے خیال سے جب یہ چیزیں شاہ سرخیوں کا حصہ بنتی ہیں تو مارکیٹس میں اتار چڑھاؤ آتا ہے. پھر بھی معاشی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ تجارتی جنگ لمبی نہیں چلنی چاہیے اور دونوں فریقین کو جلد سے جلد اس کو حل کر لینا چاہیے. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ آنے والی G7 سمٹ میں چینی صدر شی جن پنگ سے بات کریں گے. دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ $325 ارب کی مزید چینی درآمدات پر 25% مزید ٹیرف لگا سکتا ہے. زلیٹکا ہوک کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. صوبہ سندھ کے ضلع لاڑکانہ کے علاقے رتوڈیرو میں صحت عامہ کا ایک بحران پنپ رہا ہے. ایڈز کا سبب بننے والے وائرس HIV کی تشخیص کے لیے اب تک 12,684 افراد کا بلڈ ٹیسٹ کیا جا چکا ہے، جن میں سے کم از کم 478 افراد HIV پازیٹیو پائے گئے ہیں. مقامی آبادی اس تشویشناک صورتحال کا سامنا کیسے کر رہی ہے، بتا رہی ہیں کرن مرزا. صوبہ سندھ کے ضلع لاڑکانہ کے رہائشی عابد حسین لولائی کے 2 بچوں میں HIV کی تصدیق ہوئی ہے. بچے جو چھوٹا ہوا تو بخار ہوا، اس کو بخار نکلا ہوا، بخار زیادہ ہوتا، بخار اس کے نکلتا چھوڑتا نہیں ہے، یہ بخار ہی بخار ہے، اس کا جو خون بنتا نہیں ہے. HIV اور ایڈز کی روک تھام کے لیے حکومتی سطح پر سندھ ایڈز کنٹرول پروگرام، انٹیگریٹڈ ہیلتھ سروسز، پیپلز پرائمری ہیلتھ کیئر انیشیٹو اور لیڈی ہیلتھ ورکرز کی ٹیمز لوگوں کو آگاہی دے رہی ہیں. ہمارے کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان میں HIV پازیٹیو اگر جس میں آئیں گے وہ بہت پریشان تو ہیں، مگر ہماری LAW گھر گھر میں جا کے ان کو یہ میسیج دے رہے ہیں آپ پریشان نہیں ہو، اس میں پریشانی ہونے کی بات نہیں، اس بیماری کا حل ہے، اس کا علاج ہے. علاج اور احتیاط سے HIV کے وائرس کے ساتھ زندگی گزارنا ممکن ہے. ایڈز کا مہلک مرض تبھی لاحق ہوتا ہے جب یہ وائرس بگڑ جائے اور انسان کا جسم کمزور ہو کر دیگر موذی امراض کا شکار ہونے لگے. رتوڈیرو کی رہائشی بزرگ خاتون پوپلی ابڑوں میں بھی HIV کی تصدیق ہوئی ہے. یہاں کے مقامی افراد خوف زدہ نہیں لیکن علاج کے لیے مدد کے منتظر دکھائی دے رہے ہیں. اس کا پازیٹیو آیا ہے، ٹیسٹ کرائے، نہیں ڈر کوئی بھی نہیں ہے، اسے ملنا جلنا کریں گے، ساتھ میں کچھ کھائیں گے، بیٹھیں گے. HIV کے ٹیسٹ کے لیے خون کا سیمپل رتوڈیرو سے لاڑکانہ بھیجا جاتا ہے جہاں اس کی تشخیص کی جاتی ہے. علاج بھی وہیں سے ہوتا ہے. رتوڈیرو کے سرکاری اسپتال میں صورتحال سے نمٹنے کے لیے بنیادی وسائل تک نہیں. کھانے کے لیے بھی اتنا پیسہ نہیں ہے، جو ہم غریب بندہ ہے، ہمارے کو سہولت کوئی چاہیے، لاڑکانے میں کوئی سہولت، ادھر علاج ملے، لاڑکانے ملے. کراچی آنے جانے کا اتنا ہمارے پاس خرچہ بھی نہیں ہے. یہاں پہ میڈیسن کا کوئی کاؤنٹر نہیں ہے. یہ لاڑکانہ میں ہے. لاڑکانہ میں جو RTC سینٹر کہلاتا ہے، ریٹرو وائرل ٹریٹمنٹ سینٹر، وہاں پہ پہلے ہی ایڈلٹس کا ٹریٹمنٹ ہوتا تھا. 15 سال کے اوپر جو بچے ہیں ان میں سینٹر ملتے ہیں. ابھی جو وہاں پہ بچے ہیں بلو 15 ایئرس، وہاں کا علاج وہاں پہ شروع ہو چکا ہے اور ابھی ان کو دوائیں مل رہی ہیں. یہ کاسٹلی ہیں، یہ اویلیبل نہیں ہے بازار میں، یہ فری آف کاسٹ ہیں اور یہ ٹوٹل ایڈز کنٹرول پروگرام والوں نے پرووائڈ کی ہیں. HIV کی روک تھام کے لیے ڈاکٹرز ہر بار نئی سرنج اور مستند لیبارٹری سے ٹیسٹ شدہ خون کے استعمال پر زور دیتے ہیں، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کی ان بنیادی سہولتوں تک رسائی بھی تو ہو. کرن مرزا، وائس آف امریکہ، لاڑکانہ، صوبہ سندھ. اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ تازہ ترین خبریں آپ کو ملیں گی ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.